تو انسان کتنا سدھر جائے، کتنا نیک ہو جائے کہ لقمہ میرے ہاتھ میں آیا ہے، چاہے وہ روٹی کا ہو یا چاول کا، لقمہ میرے ہاتھ آیا، اس کے پیچھے پتہ ہے کتنی محنتیں ہوئی ہیں۔ زمین نے محنت کی ہے، ہوا نے محنت کی ہے، پانی نے محنت کی ہے، فرشتوں نے محنت کی ہے، سورج نے گرمی دے کے محنت کی ہے، چاند نے ٹھنڈی ہوا دے کر محنت کی ہے، پھر اس کے بعد کسان نے محنت کی ہے، جانور نے محنت کی ہے، مشینوں نے محنت کی ہے، وہ دانا پھر اس قابل ہوتا ہے کہ بیج سے آگے بڑھ کر وہ پھر ایک فصل کے طور پر ہو، فصل کاٹنے والوں کی محنت ہے، پھر جو تیار دھان سے چاول کرنے والوں نے جو کیا ہے اس کی محنت ہے، یا پھر وہ جو گیہوں ہے اس قابل ہوا ہے کہ وہ مارکیٹ میں لایا جا سکے اس کی محنت شامل ہے، پھر مارکیٹ والوں کی محنت شامل ہے، مزدوروں نے اسے اٹھایا ہے، کاندھوں پر اٹھے لاد کے پہنچایا ہے، پھر خریدنے والے نے خریدا ہے، اس کی حفاظت کی ہے۔ کھانے کے لیے آپ چلے ہیں لیکن وہ محنت کر کے حفاظت کر رہا ہے کیونکہ اپنی چیز سمجھتا ہے، کھاتا نہیں ہے لیکن چونکہ اپنا سمجھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر وہ جو دکاندار دکان میں لاتا ہے وہ ساری محنتیں آپ کے لیے ہیں، اور پھر وہ آٹا بنتا ہے، اور پھر آٹے سے روٹی، روٹی کے پیچھے پھر آپ کی بیوی، آپ کا خود ہاتھ اس میں شامل ہوتا ہے، ساری محنتیں تیار ہو کر آپ کے سامنے نعمت الہی بن کر آئی ہے۔ اس نعمت کے ایک لقمے کے پیچھے اگر میں یہ نہ کہوں کہ ہزاروں تو کم از کم سینکڑوں محنتیں شامل ہوتی ہیں۔ انسان اتنی تو معرفت رکھ کہ جب اللہ تمہارا ایک معمولی پیٹ بھرنے کے لیے اتنا سارا انتظام کر رہا ہے تو تو اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سب کچھ تمہارے لیے تو تم کس کے لیے ہو؟ تیسرا سوال تھا نا، ان تعرف ما اراد منک، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کر کے کیا چاہا تم سے کیا کام لینا ہے؟ کیا وہ عبادت کا محتاج ہے؟ اس کو کوئی مزہ آتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اس کے سامنے اور ہم نہیں پڑھیں گے تو اسے مزہ نہیں آتا؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ انہو غنی حمید، بے نیاز، نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے اس کی بزرگی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو کیا چاہتا ہے ہم سے؟ توجہ، ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم واقعاً اس کے صحیح بندے بندگی کا حق ادا کریں، اس سے جو اس نے قانون بنایا ہے اس سے تجاوز نہیں کریں، واجبات کوئی زیادہ نہیں اس کو پورا کریں۔ کوئی شیعہ نماز قضا نہ کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں، زندان میں چپکے سے زندان بان نے، داروغان نے دعا سنی امام کی، خاموشی سے، کہ یہ شاید گلہ کریں، شکوہ کریں، پروردگار میں تیرا اتنا اچھا بندہ، تو نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا، اس بلا میں مجھے مبتلا کر دیا ہے۔ شاید وہ شکوہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شکایت کریں گے، لیکن راوی کہتا ہے کہ میں نے کان لگا کے سنا تو امام نے بارگاہ الہی میں سجدے سر اپنے سجدے میں رکھ کے فرمایا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے اس زندان میں تیری عبادت کا موقع فراہم کیا، تو نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اس فرصت سے میں تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں، تو نے میرا یہ مجھے موقع فراہم کیا۔ ایک قید خانے میں ہے لیکن شکر اللہ کا کرنا ہے۔ ہم اگر واجبات بھی پورا نہ کر سکیں تو کس منہ سے ہم کے سامنے جائیں گے کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے؟ واقعی بھی سوال ہے، خود کوشش کریں، بچوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، یاد رکھیے نماز سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ واقعی اگر علی والا نماز پڑھتا ہے نا، اسی نماز کے لیے قرآن نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کیا وجہ ہے کہ جو علی والے نہیں ہیں وہ نماز پڑھ کے بھی برائی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ علی والے نہیں ہیں۔ روح عبادت کے ساتھ، ولایت کے عقیدے کے
कि वो गुनाहों से वाकई रोकती है। अपने आप समेट अपनी बातों को। इमाम का जो आखिरी है फिक्रा सवाल कि अंतारिफा मा युखरिजुका अन दीनिक, तुझे यह भी मालूम होना चाहिए, तुम्हें पहचान होना चाहिए कि कौन सी चीज ऐसी है कि जो तुम्हें दीन से निकाल देती है। आपको मालूम है आखिरी जमाना है, सुबह कोई मोमिन घर से बाहर निकलता है, रात होते होते लौटता है घर की तरफ तो वो काफिर हो चुका है, उसको पता भी नहीं, दीन से निकल चुका है। वो समझता मैं तो ठीक, बिल्कुल सही। शैतान डेकोर करता है अम्मा, बिल्कुल सही कह रहा है, कमाल कर दिया तुमने, ये कमाल नहीं है। इंसान सोचे कि वाकई दीन से निकलने वाली कोई हरकत तो उससे सजा नहीं हुई। अब आप सोचिए, हम हर चीज में ये देखते हैं मेरा फायदा किधर है, बार बार यही होता है। हम कभी ऐसा भी जज्बा लेकर घर से निकले हैं कि आज मैं घर से निकल रहा हूं जहां मैं अपने फायदे का कुछ करूंगा, मैं जरूर किसी और का फायदा भी करके आऊंगा, किसी की मदद करके आऊंगा, किसी का हाथ बटाऊंगा, किसी को अच्छा मशवरा दूंगा, किसी बीमार की इयादत करूंगा, किसी का सहारा बनूंगा। कोई ऐसा हमारे पास अमल हो दिन जो हमें दीन के अंदर रखे, दीन से बाहर न करे। खुद गर्जी, खुद पसंदी और खुद महबरी इंसान को दीन से निकाल देता है, हमें परवाह नहीं। मामूली छोटे से फायदे के लिए आसानी से झूठ बोलते, क्या मतलब? हमने दीन बेच दिया, हमें पता ही नहीं चला। इतने से फायदे के लिए तुमने झूठ बोल दिया। हाँ भाई, झूठ ना बोलता तो फायदा ना होता, मैंने कमाल किया ना, ये कमाल किया, दीन अपने हाथ से गंवा किया। तवज्जो है ना? इमाम को इन सवालों के जरिए से बेहतरीन तरबियत का इमाम ने हमें नुस्खा दिया, इस पर हम तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तान हम अपने दीन की भी हिफाजत करेंगे। अगर इस मुल्क में हम रहें और हम अपने दीन की हिफाजत न कर सके तो हमारा यहाँ रहना भी जायज़ नहीं। यहाँ अगर रहना कमाने के लिए, कमाना इसलिए है कि फिर जॉब करना है, कमाने के लिए कमाना है, जॉब करने के लिए, बस यही उस मौत के कुएं में चलते हुए मोटरसाइकिल की तरह हमारी हालत है। कोई हमारा मकसद नहीं है। दीन की हिफाजत बहुत जरूरी है। वो इसी तरह होगी कि आप और हम अल्लाह, उसके रसूल और आले रसूल से वाबस्ता रहें, राबते में रहें, कभी कनेक्शन टूटने ना पाए। कोशिश ये होनी चाहिए कि राबता हमसे मुनक़ता ना हो, किसी भी इमाम से हमारा राबता मुनक़ता ना हो। ताल्लुक अगर टूट जाएगा तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। उस पत्ते की क्या हालत होती है कि जो दरख्त से जुदा होता है? आपने देखा, अगर दरख्त से पत्ता टूट जाए ना, उसकी क्या हालत होती है? उसकी कोई मंजिल नहीं होती, आवारा होता है, हवा की दोष पर जहां हवा ले जाए, जहां उसे फिर वो सूरज की गर्मी से सूख जाता है और किसी के पांव के तले दब जाता है, उसका वजूद खत्म हो जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन अगर वाबस्ता है ना कोई पत्ता, तो सारी कुव्वत के साथ, हालांकि पत्ता मामूली चीज है, उसकी कोई हैसियत नहीं, जुदा हो जाए तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन वाबस्ता रहे तो उसकी उतनी ही हैसियत है जितनी कि पूरे दरख्त की हैसियत है। तो शियों, इमामों से वाबस्ता रहो ताकि तुम्हारी हैसियत भी इमामों जैसी हो, इमामों की हैसियत के साथ तुम्हें भी हैसियत मिलती रहे, जुदा ना होना उस पत्ते की तरह कि कोई वजूद हमारा नहीं रहेगा। मासूमियत की मजलिस इसीलिए क्यों हम मजलिसों में आते हैं? अगर आप बच्चों को ये नहीं समझा सके ना तो फिर आप कामयाब नहीं है। बच्चों को समझाएं इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारी अपनी रूट से वाबस्ता रहे, हम अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहते, हमारा ताल्लुक टूटने ना पाए। हम जिनको मानते हैं उनके उस राबते को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम जाते हैं। तो राबते की बात समझ में आती है बच्चों को, मुंसलिक रखें अपने आप को भी, आप लोगों को भी, हर एक को भी
اپنے گھر والوں کو بھی اس در سے واپس آ رہے ہیں جو در ہمیشہ عطا کرنے کے لیے کچھ نہیں مانگا اللہ نے ہم سے، اسی طرح نبی مکرم نے بھی کوئی چیز ہم سے نہیں مانگی، ایک چیز مانگی، کیا؟ کہ میری آل سے محبت کرو، اتنا ہی مانگا نا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبت مودت مانگی. جانتے ہیں امام زین العابدین نے کربلا سے جب واپس آئے ہیں نا مدینے میں تو نانا کے روزے پر ایک جملہ کہا تھا، عجیب جملہ. میں جب بھی اس جملے کو سوچتا ہوں نا تو رہ نہیں پاتا ہوں، بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں. جانتے کیا جملہ فرمایا؟ نانا آپ نے کہا تھا کہ ہم سے محبت رکھو، اگر آپ دشمنی کا بھی حکم دیتے نا تو اتنا ظلم نہ ہوتا جتنا کہ ہم اب سوچئے کہ 7واں امام ہے، امام کا ایک لقب باب الحوائج ہے. باب الحوائج، کسی کو ضد ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے حاجتیں لے، اللہ کی ضد ہے کہ میں اس باب الحوائج کے ذریعے سے دوں گا، لینا ہو تو دو نہیں تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. یا اللہ کی اپنی ایک سنت ہے، اس نے اس کو باب الحوائج قرار دیا ہے. کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا وہ خود تو قید خانے میں رہے، آپ کی کیا حاجت پوری کرتے؟ تمہیں نہیں معلوم، اسی لیے تو اللہ نے انہیں باب الحوائج بنایا ہے کہ جنہوں نے خود اپنے آپ کو مصیبت میں رکھا لیکن چاہنے والوں کی حاجتیں پوری کی، برلائی ہر ایک کی حاجت کو. امام حسن عسکری علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ میرے جد 7ویں امام موسیٰ کاظم کی شہادت سے صرف 3 دن پہلے کی بات ہے کہ جو داروغہ تھا اس سے امام نے کہا مسیب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرا وقت قریب آ رہا ہے، میں مدینہ جاؤں گا اور اپنے نانا کی بارگاہ میں پہنچ کر عہد و پیمان کو تجدید کروں گا اور پھر واپس آؤں گا، اسرار امامت کو اپنے وارث کے حوالے کر کے آؤں گا. تو مسیب کہتا ہے کہ آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ میں بھی تالا نہیں کھول سکتا ہوں، زنجیروں میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، قید خانے کی اس حالت سے آپ کیسے باہر نکلیں گے اور پھر جا کر واپس کیسے آ سکیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. کہا مسیب تمہارا ایمان ہم پر نہیں ہے نہ ہمارے خدا پر ہے، ہم کو اللہ نے اپنی حجت قرار دیا ہے، ہم لوہے کو موم کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو دنیا کو تہس نہس کر سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی مشیت کے تابعدار ہیں. اسی کی مشیت سے ہم نکلیں گے، جائیں گے اور واپس آئیں گے. چنانچہ مسیب کہتا ہے کہ میری آنکھ تھوڑی دیر کے لیے امام نے بند کرا دی، جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ قید خانے میں سب کچھ ہے لیکن امام موجود نہیں ہے. امام موجود نہیں ہے. کچھ ہی لمحے کے بعد دوبارہ امام آئے ہیں اور زنجیریں اسی طرح کہا مولا اگر آپ خود آزاد ہو سکتے ہیں اور آپ خود مدینہ آزاد ہو کے جا سکتے ہیں تو پھر دوبارہ قید خانے میں کیوں آئے؟ کہا ہم گئے تھے آزاد ہو کر تو بھی مشیت خدا کی خاطر اور واپس آئے ہیں تو بھی مشیت خدا کی خاطر. مسیب ہم دنیا کے ظلم و ستم سے گھبرانے والے نہیں ہیں جو اتنا آزاد ہو کر بھی خود آ جائے قید خانے میں. اس کو زنجیر پہنانے کا کیا مطلب ہے؟ اسے قید میں اس طرح رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف بغض ہے امام کو اذیت پہنچانے کے لیے. مسیب خود روایت کرتا ہے کہ امام جب کھڑے ہوتے تھے تو گردن سے خون روا ہو جاتا اور سلاسل میں امام کو جکڑا ہوا. امام نماز پڑھتے ہیں تو لگاتار پیروں سے ہاتھوں سے اور گردن سے خون جاری ہوتا رہتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے
رشوت دے کر داروغہ سے کہا کہ میں آگے سے تو امام کو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن چھت پر سے مجھے قید خانے کے امام کی کیفیت مجھے بتاؤ، میں امام کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ داروغہ پیسے کچھ لے کر کے اس آدمی کو لے کے جاتا ہے چھت سے امام کی طرف، کہتا ہے دیکھو قید خانے میں۔ ایک مرتبہ اس نے جھانک کر دیکھا، کہا یہاں تو کچھ بھی تو نہیں ہے، میں امام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ داروغہ کہتا غور سے دیکھ، کیا تو ایک لحاف نہیں دیکھتا؟ کہا ایک لحاف تو دیکھتا ہوں، کہ بس اسی لحاف کے نیچے تیرا امام ہے۔ بس میں تمام کر رہا ہوں،